الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم، أرسل رسلا ذوي التكريم، ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. حضرات علماء کرام و معزز اہل اسلام بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان سب کا معمول مبارک یہ تھا کہ جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت کے منصب کے ساتھ عطا فرمائی تھی، وہ سب میں مشترک تھی. کون سی؟ گناہوں سے پاک ہونا، سچا ہونا، دیانتدار ہونا، اپنے خاندان کا معزز فرد ہونا، عالی اپنے معاشرے کا عالی نسب ہونا. یہ سب خصوصیات کے علاوہ جو فرض منصبی تھا پیغمبروں کا، وہ یہی کہ اللہ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے احکام لے کر بندوں کی طرف پہنچانا. اللہ سے لیتے تھے براہ راست، گویا یہ انسانوں کے شاگرد نہیں تھے، یہ اللہ کے شاگرد تھے
تلامذۃ الرحمن تھے، اساتذۃ الخلائق تھے، مخلوق کے استاد تھے۔ یہ سب صفات تمام انبیاء میں تھیں، اور اس کے علاوہ اس کی نشانی ایک یہ بھی تھی کہ جو بھی آتا وہ اپنے پہلے ہم منصب کی تصدیق کرتا کہ یہ نبی تھے، میں بھی اسی قافلے کا فرد ہوں، جہاں سے انہوں نے فیض پایا میں نے انہی سے فیض پایا ہے، جن سے وہ پیغام لے کر آگے بانٹتے تھے میں بھی انہی سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ جن کے پاس ان کو بھیجا گیا تھا ان کو ان کے حالات کے موافق تعلیم دی تھی، اور جو ان کے لیے تعلیم تھی وہ ان کو دیتے رہے۔ مجھے جن کے لیے بھیجا گیا ہے میں وہ تعلیم لے کر آیا ہوں۔ تو پہلوں کی تصدیق کرنا ہر نبی کا کام تھا، اور اپنے بعد کی بشارت دینا کہ میں جب چلا جاؤں گا تو میرے بعد فلاں آئے گا، اس کی پیروی کرنا تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ اس وقت میرا کام ختم ہو گیا ہوگا تو وہ جو نبی وہ کہے گا اس پر ایمان لانا۔ یہ ہر نبی نے کہا۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن ایک فرق کے ساتھ، چونکہ انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً جو پیغام اللہ کی طرف سے آتا رہا انبیاء دیتے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب ملا اس میں یہ بات شامل تھی کہ اب جو پیغام آپ نے انسانیت کو دینا ہے وہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی اور پیغام نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور یہ کہ اب قیامت آئے گی نبی اور نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت کی فیکٹری گویا اب بند ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نوع کے فرد ہیں جن کو پیغام رسانی کے لیے بھیجا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پہلوں کی تصدیق کی، سب کی تصدیق کی، اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ سب جتنے بھی مجھ سے پہلے آئے ہیں سب پر ایمان لاؤ، اور ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میرے بعد چونکہ ان کے بعد تھا کوئی نہیں، تو سوال یہ ہے کہ فوراً قیامت تو نہیں آنی تھی، قیامت تو آنی تھی بعد میں، تو جو وقفہ نبوت کا آئے گا حضور کے بعد اور قیامت سے پہلے، اس درمیان، اس پین میں، اس وقت میں کیا لاہ عمل ذریعہ نجات ہوگا انسان کے لیے، یہ ایک مسئلہ تھا۔ پہلے تو نبی خبر دیتا تھا بعد والے نبی کی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا پہلے کے انبیاء کی خبر دی، بعد میں جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے دو چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ کیا کہ نبی نہیں آئے گا، لیکن میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اپنا طریقہ۔ جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہو گے
اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بس صرف ان دو کو نہیں چھوڑنا، ان دو کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہاں کوئی اس کی یہ تشریح طلب ہے کہ اول تجربہ انسان کا یہ تھا، حضور سے پہلے ہر نبی کتاب لایا، پیغام لایا، اور اس نے بھی اپنا طریقہ چھوڑا، اس پر عمل کیا، وہ بھی رہا، لیکن یہ دونوں چیزیں پہلے نے بھی چھوڑی اور وہ طریقہ قابل عمل تھے جب تک کوئی اور نبی آ کر اس کو منسوخ نہ کرتا۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا تھا کہ وہ دونوں چیزیں محفوظ نہیں رہی، محفوظ نہیں رہی۔ اب اگر یہ بھی محفوظ نہ رہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ بھی محفوظ نہ رہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نئی تعلیم آنی نہیں، پرانی تعلیم باقی نہ رہے تو قیاس ہوگا۔ تو اللہ کی حجت بندوں پر تمام نہیں ہوگی، ان لوگوں کے لیے جن کو ہدایت نہیں پہنچی، پیغام نہیں پہنچا۔ تو اس کا اب کیا ہے؟ اللہ نے انتظام فرمایا اب یہ سے، تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو کہ وہ لوگ، وہ طبقہ انسانوں کا جو حضور کے اور قیامت کے درمیان میں آئیں گے، وہ اللہ کے سامنے اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم کو بھیجا تھا تو تم نے میری بندگی کیوں نہیں کی، میرے نبی کی پیروی کیوں نہیں کی؟ تو وہ یہ کہہ سکیں گے کہ وہ دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، وہ محفوظ نہیں تھی، ہمیں محفوظ نہیں ملی تھیں، تو ہم کیسے وہ اس پر عمل کرتے؟ تو اللہ نے یہ جواب کہ اس کے جواب میں یہ انتظام فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب اتاری ہے، اب حفاظت بھی میں کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کتاب کی حفاظت بھی میں کروں گا، اور اس کتاب کو بیان کرنے والے کے بیان کو، اس کی شرح کو مخلوق تک پہنچاؤں، اس کا ذمہ بھی میں لیتا ہوں۔ کیونکہ ایسا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادرزاد نبی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن جب وحی آئی تو آپ کو کچھ مجاہدے کے بعد جبریل امین کے تصرف اور القاء کے بعد اللہ پاک نے آپ کی زبان پر قرآن کو جاری کیا، تو آپ جلدی پڑھتے تھے کہ بھول نہ جاؤ۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی یہ دی کہ لا تحرک بہ لسانک، اے نبی تو اپنی زبان کو تیز نہ چلا، لتعجل بہ، تاکہ تو جلدی کر سے یاد کر لے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں گے اور اس کو پڑھوائیں گے بھی۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں اور پڑھوا لیں، آپ بھی پڑھیں، دوسرے پڑھوا لیں، تو ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، کوئی وہ بھی محفوظ رکھے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جواب کہ بھئی نبی تو نہیں آئے گا، وہ خلا کیسے پر ہوگا کہ اللہ نے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیم کو باقی رکھنے کا ذمہ لیا قیامت تک کے لیے، لیکن یہ تو لیا، لیکن اس میں ایک اور احتمال بھی تھا، وہ یہ کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ تو لے لیا اور پڑھوائے گا بھی صحیح،
لیکن انسان کے اندر حافظہ نہیں، اور زمانے کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے ایک ہی تعلیم رہے گی، جبکہ احوال زمانہ بدلتے رہیں گے، نئے نئے علاقوں کے لوگ دین میں آتے رہیں گے، کوئی گرم طبیعت کا، کوئی ٹھنڈی طبیعت کا، کوئی معاف کرنے والا، کوئی نہ معاف کرنے والا، کوئی ذہین، کوئی غبی۔ تو ان سب کو کیسے، ان مزاجوں کو یہی تعلیم کفایت کرے گی؟ تو اللہ پاک نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ اس دین کے اندر ایسی اجتماعیت رکھ دی کہ اس سب چیزوں کا لحاظ رکھنے کے باوجود یہ تعلیم ہر زمانے میں نفع مند بھی رہے گی، باقی بھی رہے گی، تبدیل بھی نہیں ہوگی، اور یہ پرانی بھی نہیں ہوگی، پرانی بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ ایسے سمجھو اس بات کو، اس نقطے کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہمارا یقین بعض دفعہ متزلزل ہونے لگتا ہے، ڈولنے لگتا ہے، خاص کر وہ طبقہ جو جدید تعلیم یافتہ اور یا جدید تعلیم زدہ ہے، جس کے دماغ کو، جس طبقے کے دماغ کو مغرب کی چکا چاندنی نے اور چمک اور دمک نے، لش پش نے اس کو گھیر لیا ہے اور سوالات پر کی بوچھاڑ ان کے دماغ میں داخل کر دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم پرانی ہو گئی۔ مولوی صاحب، ہم نے مانا قرآن حضور کا کلام ہے، حضور پر نازل ہوا، یہ کتاب اللہ نے حضور پر بھیجی ہماری ہدایت کے لیے، اور اس پر عمل کر کے صحابہ نے انقلاب بھی لائے، سب کچھ ہوا، لیکن مرور ایام سے، دنوں کے گزرنے سے یہ پرانی ہو گئی تعلیم۔ تو اب 1400 سال پہلے والی کتاب پر ہم عمل پیرا آج ہوں، تو آپ ہمیں گویا آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ترقی سے روکتے ہیں۔ یہ بات بنا کر لوگوں کے سامنے اشکال پیش کیا جاتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا؟ یہ عقل کی بات ہے؟ بس ٹھیک ہے، جو عبادتیں مقرر ہوئی ہیں، ملا کا رول قرآن اور سنت تک ہے، اور وہ محدود ہے مسجد کی تعلیم تک، اور بس دنیا کے کام ہم نے چلانے ہیں، تم نے نہیں چلانے۔ یہ اشکال سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ لوگ کرتے ہیں نا، ایسا خیال آتا ہے نا بظاہر، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ سن لو اور غور سے سنو۔ وہ یہ کہ پہلے نبیوں کی تعلیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ وہ کیا؟ کہ پہلے انبیاء کو نشانی کے طور پر اپنی نبوت کے منوانے کے لیے معجزات دیے گئے، اور ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، اور وہ معجزے کے زور پر مخلوق کا ذہن تبدیل کرتے تھے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے کہ جس کے اندر ایسی طاقت، ایسی شان، ایسی کوئی عجیب چیز ہو، قوت ہو کہ جس کا جواب کسی سے بن نہ پڑے، مقابلہ نہ کر سکیں، عقل عاجز آ جائیں اور وہ تھک ہار کر مان لیں اس کو۔ دیے معجزات، لیکن وہ معجزات سارے قسم مخلوق تھے، علمی معجزہ نہیں تھا، وہ علمی معجزہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ، اس وقت دنیا کے اندر بظاہر 3 مذاہب آسمانی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آسمانی کتاب ہمارے پاس آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی یہودی یا بنی اسرائیل
یا دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ یا نصرانی یا عیسائی، تیسرے اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ تین ہیں۔ حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ہاتھ بغل میں رکھواتے تھے، چاند کی طرح چمکتا تھا۔ پھر عصا تھا، زمین پر رکھتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا اور غالب آ جاتا تھا، سب اٹھاتا تھا۔ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جادو کہا گیا، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگر شکست کا تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے، تو گویا فرعون عاجز آ گیا، غر کا سبب بنا۔ لیکن یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات تک محدود تھا کہ نہیں؟ محدود تھا۔ جب حضور تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ تشریف لے گئے تو وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ لکڑی، وہ عصا کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا مل جائے تو کیا کوئی شخص اس کو زمین پر رکھ کر یہ امید کرے کہ وہ سانپ بن جائے گا؟ معجزہ گیا، صاحب معجزہ گئے، معجزہ گیا۔ گویا معجزہ مخلوق تھا، وقتی تھا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی معاملہ کہ آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کے سانس دم کرتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، کوڑی بھی شفا یاب ہو جاتا تھا، اندھا مادرزاد اندھا آپ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ سب تصرفات بے شک عاجز کرنے والے تھے اپنے خصیم کو، اپنے مقابل کو، لیکن کب تک؟ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف فرما تھے۔ جب آپ اٹھا لیے گئے تو وہ معجزات بھی کہ اس کی تاثیر بھی گئی، ٹھیک، وہ مسیحا نفس باقی نہ رہے، تو گویا وہ بھی وقتی تھے معجزات ختم ہو گئے۔ اب غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اب فرق سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، میں بول رہا ہوں، میری صفت ہے یہ، اور یہ میرے اندر سے نکل رہی، میں اپنا باطن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کا باطن ہے، اللہ کا علم ہے، اور یہ باقی یہ کلام ہے۔ اور اللہ کا جو، یہ بھی یاد رکھیں، صفت ایک ہے انسان کی ذات، ایک ہے انسان کی صفت۔ صفت کو صفت کہتے ہیں، اور جو ذات اس صفت سے موصوف ہو اس کو موصوف کہتے ہیں۔ زید ایک انسان ہے، اس کی صفت ہے علم، اس کو کہتے ہیں زید عالم۔ یہ عالم والی صفت جب تک زید ہے وہ باقی رہے گا، یہ جدا نہیں ہوتی، صفت اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ بات میں پھر ذرا زور سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، صفت اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ اپنے علم سے مقتبس تھا، جو کلام دیا وہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کی ذات پرانی نہیں ہوتی ہے، جیسے تھی ویسے ہے ویسے رہے گی۔ الآن کما کان،
اللہ کی ذات جیسے تھی ویسے ہے ویسے رہے گی، کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ کی ہر صفت، اللہ کی صفت ذاتی جو ہے، صفت ذاتی یہ میں کہہ رہا ہوں، صفات کئی قسم کے ہیں، صفت ذاتی جو ہیں وہ 8 ہیں، 8 صفات، وہ باقی رہیں گی، کبھی فانی نہیں رہیں گی ایک لمحہ کے لیے بھی۔ مثلا اللہ کی پہلی صفت ہے حیات، زندگی۔ ایک لمحہ، ایک لمحے کے 1000واں کروڑواں حصے کے لیے بھی حیات اللہ سے جدا نہیں ہوگی۔ اگر ہو جاتی ہے تو کائنات تباہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، تو حیات دائمی ہے۔ اچھا، دوسری صفت اللہ کی ہے قدرت، قدرت۔ تیسری صفت ہے حیات علم، حیات علم، ارادہ، قدرت، کلام، سمع، بصر، تخلیق، یہ 8 صفتیں۔ جس طرح صفات باری تعالی موصوف ہے حیات ابدی سے، ازلی ابدی سے، اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے ما کان اور ما یکون کا، اور ایک لمحے کے لیے بھی کسی چیز سے ناواقفیت نہیں، ذرے سے لے کر 7 آسمانوں اور تمام مخلوقات اور کائنات کا ذرے ذرے کا علم پر محیط ہے اللہ۔ یہ صفات ہیں اللہ کی۔ ارادہ، اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں، اور ارادہ ہمیشہ اس کا رہتا ہے، مرید ہے، فعال لما یرید اللہ کا۔ پھر علم، اللہ کا علم جیسے تھا ویسے ہے ویسے رہے گا، علم بسیط ہے، مرکب نہیں، یہ نہیں کہ آج کچھ 1 سپارہ پڑھا ہے کل 2 پڑھ لیں گے، نہیں، سارا علم شروع سے تھا ویسے ہے، تقسیم اور تجزی اس میں نہیں۔ اسی طرح کلام میں، اسی طرح سننے میں، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے سننے کی حد ہے، اللہ بھی سنتا ہے لیکن کوئی حد نہیں۔ ہم سننے کے لیے آلے کا محتاج ہیں، آلہ کے محتاج ہیں، اللہ سننے کے لیے آلے کے محتاج نہیں۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، پھر اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کو نہ آنکھیں چاہیے نہیں، لیکن سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، رہا ہے، ہمیشہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اب جب یہ بات ہے، اس میں حال، ماضی، مستقبل کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کی یہ صفات ہیں، اللہ کی صفات کی بھی یہ صفات، یہ خاصیت ہے۔ تو ان صفتوں میں ایک کلام، اچھا ایک اور بات، اللہ کی صفات ذاتیہ میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ان کا حیات ہے، اس کی ضد نہیں ہے۔ ہر چیز کی ضد ہے مگر اس کی نہیں ہے، حیات کی ضد ہے اللہ میں؟ حیات کی ضد کیا ہے؟ موت، موت ہے نہیں ہے، یہی فرق ہے۔ یہ ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ اللہ حی لا یموت ہے، یہ لا یموت کی صفت جب لگتی ہے تو یہ مخلوق کی صفت ہے، حیات سے ممیز، ان کو صفات ممیزہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تمیز ہو جاتی ہے، اللہ زندہ ہے اور ایسی زندگی ہے کہ اس میں موت کا تصور نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ ہے، زندہ ہے، اسی طرح اللہ علیم ہے، جاہل نہیں ہے، موت نہیں
سم ڈور پن نہیں ہے، ڈورا ہونا نہیں ہے۔ میں اللہ نے موقع بخشا، عرفات میں جبل نور پہ، جبل الرحمت پہ حاضری ہوئی۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح قیام کے وقت میں کیا ہو، سب مخلوق کھڑی ہے ایک پہاڑ پر، ساری دنیا کے علاقے کے لوگ ہیں سب، اور دعا مانگ رہے ہیں سب ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی وقت میں، ہزاروں زبانوں میں، ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ سب کی ایک ہی وقت میں سن رہا ہے اور پوری کر رہا ہے۔ تو ایک دعا کرنے والا عرب تھا، عرب کو اللہ نے فصاحت بخشی ہے، یہ کہتے ہیں یا من لا یشغلہ الصوت عن صوت، اے وہ ذات جس کو ایک آواز دوسری آواز میں مشغول نہیں کرتی، گڑبڑ نہیں کرتی۔ وہ ایک ہی وقت میں اردو والے کی بھی سن رہا ہے، انگریزی والے کی بھی سن رہا ہے، بنگالی کی بھی سن رہا ہے، اور ہر ایک کی سن کر قبول ایک ہی لمحے میں آنے واحد میں کر رہا ہے۔ یہ اللہ ہے، اللہ، یہ شان میرے اللہ کی ہے۔ تو اب دیکھو کہ اللہ جل مجدہ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آخری ہدایت کے طور پر دنیا میں بھیجا، اور جامعیت اور کاملیت سے نوازا، عملیت سے نوازا، اس کو تمام بھی بخشا، تعلیم وہ دی، معجزہ وہ دیا جو قرآن کا معجزہ ہے، جو کلام ہے، جو مخلوق نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے امام احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے تھے، رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ دیکھو اس امام کی، فرماتے تھے 30,000 علماء، 30,000 علماء سے پوچھا گیا تھا مخلوق ہے کہ مخلوق ہے، وہ کہتے تھے کہ مخلوق ہے۔ اچھا، اور تعویل کر کے نکل گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ بھی یہ ہوا کہ میں تعویل کر لوں گا، ظالم کے ظلم سے بچ جاؤں۔ وہ تعویل کیا تھی کہ میرا بولنا مخلوق ہے، لیکن اللہ کا کلام وہ ایک صفت ہے، میں اس کی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب میں نے جب دیکھا کہ 30,000 علماء بیٹھے ہیں اور میرے جواب کو لکھنے کے لیے، جو قیامت تک کے لیے میرے کھاتے میں جائے گا، اگر غلطی ہوئی تو میں پکڑا جاؤں گا، میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اس وقت میں نے کہا جو حق ہے کہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب کوڑے پڑنے شروع ہوئے اور چیتھڑے اڑ اڑ کر بھاگ جاتے تھے، خون کی چھینٹیں ہوتی تھیں، تو حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلتا تھا، رحمک اللہ یا ابا الہیثم، رحمک اللہ یا ابا الہیثم، کہ اے ابو الہیثم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور ابو الہیثم کون تھا؟ چور تھا، ڈاکو تھا۔ اس نے کہا تھا جب آپ جا رہے تھے نا تو راستے میں ملا، کہنے لگا اے امام، آپ امام وقت ہیں، میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، مجھ سے ایک سبق لے لیجئے کہ میں اپنے فن میں اتنا پختہ ہوں کہ کئی دفعہ جیل جا چکا ہوں، ماریں کھائی ہیں، ہاتھ کٹوایا، لیکن میں باز نہیں آیا۔ آپ تو امام ہیں، دنیا کی ہدایت آپ کے ساتھ وابستہ ہے، جو حق سمجھیں وہی کہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ کیسی بات کی اس نے، اللہ کی قسم۔ یہ جواب، یہ جو میں سوال آپ کو بتا رہا ہوں، اشکال، یہ لڑکوں کے کالج کے پڑھے جنہوں نے نہیں، علماء کی صحبت جن کو نہیں ہے، ان سے پوچھ کے دیکھیں، سب اسی شک کے مارے ہوئے کہ مولوی ہمیں ترقی سے روکتا ہے، 1400 سال پرانی شریعت کی قصے سناتا ہے،
حدود اللہ ہاتھ کاٹ دو، یہ وحشی زماجی وحشت زدہ زمانے کی باتیں ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ۔ تو جواب یہی ہے کہ اللہ نے نبی کے دین کو باقی رکھنا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اللہ نے صفت، اللہ نے صفت معجزہ آپ کو دیا ہے۔ جس طرح اللہ کی صفت غیر فانی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اسی طرح قرآن بھی غیر فانی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ یہ آیا بھی اوپر سے ہے، جب جائے گا تو اٹھا لیا جائے گا، اب ایسے ختم نہیں ہوگا۔ عظمت قرآن زندہ باد۔ اب آگے چلیں۔ عظمت قرآن کے بارے میں بیان آپ نے فاروقی صاحب کا نہایت فصیح بلیغ موقع کے مطابق آپ نے سن لیا۔ اب دوسری صفت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون سی؟ سنت، کتاب اللہ و سنتی۔ اب یہ دیکھیں، اس دو چیزوں کے لیے قرآن اور حدیث میں دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک اسوہ اور ایک سنت۔ ایسے ہی نہ مولانا، اسوہ اور سنت، یہ فرق سمجھیں۔ خود پہلے سنت کو لے لیتے ہیں۔ سنت کا معنی ہے عمل، طریقہ، لیکن اس کے تین پہلو ہیں، تین لحاظ ہیں اس کے۔ قرآن میں آئے سنت کا لفظ تو اس کا معنی ہے اللہ کا قانون، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اور اگر حدیث میں آئے تو اس کا معنی ہے طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زندگی گزارنے کا، شب و روز گزارنے کا طریقہ۔ اس میں فرض بھی شامل ہے۔ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن سنت ہے، کیوں؟ طریق محمد ہے۔ یہاں تقسیم نہیں، یہ ہم جنس ہیں، ایک ہی چیز ہے، مترادفات میں سے۔ اور جب یہ فقیہ اس کو بولے گا، فقہ میں استعمال ہوگا، فقہ کی اصطلاح پر، تو یہ فرض کے مقابل آئے گا۔ عمل کی کسی کام کے کرنے کی درجہ بندی ہے، یہ کام کتنا اہم ہے، جو سب سے اہم ہے وہ فرض ہوگا، فرض ہوگا، جو اس سے کم تر ہے وہ واجب ہوگا۔ فرض کی تعریف یہ ہے کہ جو حدیث سنائی جا رہی ہے یا جو جس آیت سے فرض ہو رہی ہے اس کا مفہوم بھی واضح ہو، اس میں اختلاف نہ ہو، اور اس کا ثبوت بھی واضح یقینی ہو، یعنی سندن بھی قوی ہو، اس میں اختلاف نہ ہو، اور مدلول بھی غیر مختلف بھی ہو، وہ فرض ہوتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا انکار کفر ہے، ترک گناہ ہے، اور اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اور واجب میں یہی فرق ہے، قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، یا ظنی الدلالہ یا قطعی الدلالہ ظنی الثبوت، یا ثبوت میں اختلاف ہوگا یا دلالت میں اختلاف ہوگا۔ لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک فقیہ نے ایک معنی لے لیا، دوسرے نے دوسرا معنی لے لیا، وہ واجب ہوگا۔ تیسرا درجہ ہے فرض اور واجب کے بعد سنت کا درجہ۔ سنت کا درجہ ہے، سنت کی پھر دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل ساری عمر کیا ہو لیکن ایک آدھ بار چھوڑا ہو اور چھوڑنے کا عذر بتایا ہو کہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے۔ مثلا آپ نے تراویح پڑھنا چاہتے تھے، پڑھائی ایک دن، پھر نہیں پڑھائی، کہنے لگا میں پڑھاؤں تو فرض ہو جائے گی، عذر بتایا تو تم پڑھو۔ اسی طریقے سے سنت مؤکدہ،
سنت غیر موقدہ یہ ہے کہ حضور نے کیا ہو عمل، چھوڑا بھی ہو اور عذر بھی بیان نہ کیا ہو، تو گویا اختیار دیا ہے، کبھی کر لو کبھی چھوڑ لو۔ پھر مستحب ہے، تو یہ عمل کے درجے ہیں۔ تو جب فقہ کی بات ہوگی تو سنت کے معنی ہوں گے فرض نہیں۔ آپ سمجھیں میرے دوستو، یہ آپ جملہ سنو، بھائی تم نے 3 شادیاں یا 4 شادیاں کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ یہ درست ہے؟ یہ جملہ درست ہے؟ درست ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ درست ہے۔ النکاح ہو، میں سن جاتی، اس لیے پہلا نکاح نہیں، یاد رکھ لیں۔ نہیں میں یہ اس میں اہم ہے، اہمیت ہے اس کی۔ آگے جملہ کیا ہے؟ فمن اعرض سنتی فلیس پہلے نکاح کا کوئی اعراض نہیں، دوسرے تیسرے کو تو برا جانتے ہیں نا، یہ برا جاننا بھی غلط ہے، یاد رکھنا۔ تو یہ سمجھ لیں اس بات کو۔ تو میں نے آپ نے کیوں کیا دوسرا نکاح یا تیسرا؟ یہ سنت ہے۔ داڑھی کیوں کٹاتے ہیں؟ یہ سنت ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی فرض نہیں ہے۔ گویا مطلب کیا؟ جواب درست ہے، اس لیے کہ اس نے فقہ کی اصطلاح میں کہا کہ فرض نہیں، واجب ہے بظاہر، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، سنت نہیں، کیونکہ ترک نہیں، ترک ہے، سنت میں ترک ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فرض درجے میں تواتر عملی ہے، تواتر علمی ہے۔ یہ علماء نے، علامہ نووی نے شرح مسلم میں اور علامہ ابن حجر نے شرح بخاری میں فتح الباری میں یہ اجماع نقل کیا ہے۔ اجمع العلماء على ان اخذ اللحیۃ ما فوق القبضۃ فهو حرام۔ یہ اجماع یاد رکھیں۔ خیر میں بات کر رہا تھا دوسری، کہ سنت کے معنی یہ ہیں کہ اسوہ کے معنی کیا ہے؟ اسوہ کا معنی ہے طریق زندگی۔ تو طریق زندگی، اب میں اس آیت کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں اور بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی اہمیت۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق ہے تمہارے واسطے اللہ کے رسول میں سنت، طریقہ، اسوہ، عملی نمونہ۔ اسوہ کے معنی ہے عملی نمونہ۔ حسنہ، حسنہ کے 2 معنی ہیں، خوبصورت اور بھلا۔ بھلا، بھلائی ہے اور خوبصورتی ہے، لیکن کس کے واسطے؟ بھائی یہ بات سمجھنی ہے آپ نے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس سے اشارہ، قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ عطا کیا زندگی گزارنے کا مسلمانوں کے واسطے، لیکن بعض غبی الذہن لوگ جو ہوں گے اس میں تعویلیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وہ آخرت سے، آخرت پر ان کا عقیدہ کمزور ہوگا۔ جب ایمان کے اندر کوئی جھول پیدا ہوتا ہے، یقین کی کمی ہوتی ہے، تو نبی کے طریقے سے اعراض پیدا ہوتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ کے سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ میں ایمانداری سے آپ سے پوچھتا ہوں، ان حضرات سے، میں کسی کی طرف خاص اشارہ نہیں کر رہا، کہ ہم جو بھی گناہ سنت کے ترک کا کریں اور یہ خیال ہو کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، میں نے یہ نبی بھیجا تھا تمہارا نمونہ بنا کر، تم لارڈ کرزن کے نمونے پر لباس پہن کے آ گئے، تو فلاں کے نمونے پر چلنے لگے، یہ فلاں، اور میگزین ہماری عورتوں کو انگریزوں کے اور انگریز عورتوں کے
تصویروں کو دیکھ کر یہ لباس کے نمونے اپنے بناتی ہیں. یہ کیا ہے؟ کہاں ہے علماء؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے پاکستانیت؟ کہاں ہے اسلام؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. ہمارا تعلیم و تربیت کا نظام یہی ہے. انگریز نے کھرچ کھرچ کر وحی کے نور سے مسلمانوں کو محروم رکھنے کے لیے نصاب بنایا ہے. اب بھی آپ کوئی بات دین کی بیچ میں رکھتے ہیں، بیٹھے ہیں وہاں پر، خرچے وہ برداشت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں، کاٹ چھانٹ کر تراش کر آپ کو نصاب دے رہے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں گیا ہوں پرسوں کل وہاں سے آ رہا ہوں، آج وہاں سے آ رہا ہوں، یہ 4 سدہ سے. وہاں جس ماحول میں تھا، ہزاروں کا جلسہ تھا، اجتماع تھا، میں نے صرف ایک آدمی کو داڑھی منڈا دیکھا ہزاروں کے مجمع میں، اور وہ پولیس کا آدمی تھا. میں نے کہا کیا ضروری ہے یہ پولیس والوں کے لیے، انگریز یا گورنمنٹ کے افسروں کے لیے ضرور داڑھی منڈا ہے؟ یہ تقاضا ہے کوئی؟ انگریز نے سکھ کی بات مانی ہے کہ داڑھی والے پائلٹوں کو اجازتیں دی ہیں، انہوں نے منوائی ہے. ہم ایک ہوائی اڈے پہ گئے، اس وقت اتنی بندش نہیں تھی، کچھ مہمان آ رہے تھے، حضرت قبلہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف آوری تھی، حضرت مولانا عبدالغفور سے رحمۃ اللہ علیہ. ہوائی اڈے پہ ہم گئے، جہاز اترا، ہمارے سامنے کئی جہاز اترے لاہور کے، تو ایک جہاز اترا جو انڈیا سے آیا تھا، اس میں بھی 300-350 آدمی گزرے. تو جب اترے نا، 2-3 سکھ بھی تھے، تو جو ہی وہ نیچے اترے تو اکثر بچوں نے کہا وہ سکھ. دوسروں کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کیا، انہوں نے کسی کو نہیں پہچانا، نہ مسلمان کو، نہ ہندو کو، نہ انگریز کو، سکھ کو پہچان گئے. مسلمان اپنی شناخت ظاہر کرتے ہوئے شرمانے لگ گیا. کیا بات ہے یار! ہماری شناخت، ہم رسول اللہ کے آخری امتی ہیں، ہم ختم نبوت کے حامل ہیں، ہم امین ہیں نبوت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی، علم نبوت کے امین ہیں، حامل ہیں، قاسم ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کسی نبی کی کتاب آسمانی موجود نہیں ہے نہیں. اب یہ بتاؤ، اللہ نے جو علم آسمان سے نازل کیا ہو وہ افضل ہے جو ہم نے ABC کی شکل میں سیکھا ہو وہ علم افضل ہے؟ کون سا افضل ہے؟ یہ بدیہی بات ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کے لیے جو علم نازل کیا، جو کلام نازل کیا، جس کو پڑھ کر آخرت کے درجے، دنیا کی کامیابی نصیب ہوئی، جس کو پڑھ کر صحابہ جو عطا گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے، وہ آسمان کی رفتیں ان کے آگے ہیج ہو گئی، ان کی بلندی اتنی اونچی ہو گئی. کیا تھا؟ قرآن کی تاثیر آپ نے سنی، نبی کی صحبت کی تاثیر بھی دیکھی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادبنی ربی فاحسن تادیب، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور میرا ادب سب سے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں
کہ میں انسانی اخلاق کو مقام عروج تک، بام عروج تک پہنچاؤں. اور یہ دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مسلم بھی جانتا ہے، غیر مسلم بھی جانتا ہے، دوست بھی جانتا ہے، دشمن بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی شخص اتنا کامیاب نہیں ہوا. ایسا ہوا کہ نہیں؟ تاریخ، انسانیت کی تاریخ کو دیکھ لیں، پوری انسانیت کی تاریخ کو دیکھ لیں، کھنگال لیں، ان کے علماء سے پوچھیں، کتابیں دیکھیں، لائبریریاں دیکھیں، کہیں کوئی شخص ایسا آیا ہو جس نے یہ کہا ہو اپنے جاتے وقت کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا میں مکمل کر کے جا رہا ہوں؟ کہا کسی نے؟ ہیں؟ نبی بھی آئے، سب کچھ تھا، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچائیں جو تجھ پر اترا ہے تیرے رب کی طرف سے. اگر تم نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور اگر آپ مخلوق سے ڈرتے ہیں کہ کوئی لوگ آپ کو ایذا نہ پہنچائیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں سے میں حفاظت کروں گا، آپ اپنا کام کرتے جائیں گے. پھر حضور مطمئن ہو گئے تھے اس آیت کے نزول کے بعد. پھر رات کے پہرے دار کچھ ہو بھی جاتا تھا تو ہٹا دیتے تھے، میرے رب نے میری حفاظت کا ذمہ لیا. واللہ یعصمک من الناس. تو آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,30,000 سے 40,000 تک کا ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر تھا، اور جبل رحمت پہ، جبل الرحمت پہ آپ نے خطاب فرمایا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ تک اپنی رسالت، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، کہ آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا ہے اور امانت ادا کر دی ہے. آپ نے آسمان پر سر اٹھایا، اللہم شہد، اللہم، 3 دفعہ ایسا کہا کہ گواہ رہو، اللہ کو گواہ بنایا، مخلوق کو گواہ بنا کر پھر حکم دیا جب یہ بات ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب چاہیے کہ جو یہاں پر موجود ہے، جو یہاں پر موجود ہے وہ پہنچا دے اس کو جو غیب ہے. تو صحابہ نکلے وہیں سے، 1,40,000 صحابہ کی تعداد کم و بیش بتائی گئی ہے. لیکن مکہ اور مدینہ 2 قبرستان ہیں، جنت المعلا اور جنت البقیع. اس میں تعداد جنت البقیع میں تقریباً 17,000 صحابہ ہیں، اور جنت الماوا میں 3-4 ہزار ہیں، 4-5 ہزار ہیں، ایسے ہیں. باقی کہاں گئے؟ باقی کہاں گئے؟ پوری دنیا میں پھیل گئے. اور یہ یاد رکھو، محض زمین کھینچنے کے لیے، ملک بڑھانے کے لیے، بادشاہی ملک گیری کے لیے یہ نہیں تھا. خلیج عقبہ، فاتح افریقہ سیدنا حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیج عقبہ پر پہنچے، یہ افریقہ کے آخری مقام پر ہے، یہاں پر جب پہنچے تو زمین ختم. اس وقت کی معلوم زمین کی حد وہی تھی. وہاں پر پہنچے تو گھوڑا سمندر میں ڈالا، تھوڑا لہروں کے اندر، اور آسمان پر سر اٹھا کر اے اللہ، تیرے نبی نے حکم دیا تھا کہ یہ پیغام دنیا والوں کو پہنچا دے، جہاں تک تیری زمین کا ہمیں معلوم حصہ ہے
ہم نے پہنچا دیا. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آگے بھی ہے تو ہم اس سے آگے بھی چلے جاتے ہیں. بس ہمارا کام پورا ہوا. پیچھے ہوئے چلے تو راستے میں وہیں وصال فرما گئے, جنگلوں کے اندر راستہ بھول گئے اور وہاں وصال فرما گئے. تو میرے دوستو, صحابہ کا مشن یہی تھا کہ اللہ کا نظام, اللہ کا قرآن اور فرمان اللہ کی مخلوق تک پہنچانا اور اس پر عمل کرنا. کیا انہوں نے. شاید ہمارے ذہنوں میں انگریزی تعلیم کے اثر سے یہ بات ہو کہ ملک گیری کی ہوس سی. یہ یاد رکھو اللہ کا قانون ہے ایک, اور سمجھو اسے اچھی طرح. انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے بات کروں گا کہ زمین کی وراثت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. ایسے ہے کہ نہیں؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا, حافظ پڑھے کوئی سُہَا عِبَادِيَس, کیا معنی ہے اس کا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, ہم نے یہ لکھ کر دے دیا ہے زبور کے اندر نصیحت کے بعد, أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا, کہ زمین کے وارث ہوں گے کون؟ میرے نیک بندے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ, یہ مکمل پیغام ہے, جانچ ہے پورا ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار بنتے ہیں. تو معلوم ہوا اللہ نے قرآن میں صالحین کو وارث کہا ہے, اور صالحین کی تعریف عبادت صالحون کا ہے, عابدین کا ہے. عبادت گزار, عبادت گزار کون ہے؟ نماز روزہ والے لوگ. یہ ہے یہ آیت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں زبور کے حوالے سے دی ہے, کیوں؟ کبھی غور کریں کیوں. دیکھو وقت زیادہ تو نہیں ہوگا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ دونوں ہی ادھر حصہ عطا فرما. دیکھو بات اگر سمجھ میں آ جائے پھر دلیری کیا ہے, عمل کریں گے کہ نہیں؟ پھر بزدلی نہیں. ہاں, سمجھ نہ آئے تو انسان سمجھنے کے لیے سوال کر سکتا ہے, تاخیر کر سکتا ہے, وہ اور بات ہے. سمجھ میں آ جائے پھر بے ہمت نہ بنے. ہاں, تو ان فی ھذا لبلاغ. اب سوال یہ ہے کہ یہاں کیوں کہا, تو اس کے لیے تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا تعارف فرشتوں سے کیا کس حیثیت سے کروایا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اس نائب کو کہتے ہیں, وائس جیرنٹ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو, یعنی بادشاہ ہے, وہ اس کا دور دراز کا علاقہ ہے, وہاں وہ اپنی سلطنت ہے, اس کو حکمرانی چاہتا ہے. نظام کے لیے ایک آدمی کو چن کر اتھارٹی دے کر بھیجتا ہے, اتھارٹی تفویض کرتا ہے, تو وہاں جا کر وہ خلیفہ ہوتا ہے. وہ خلیفہ بنا کر بھیجا جاتا ہے, یعنی اپنی اصل خود نہیں جاتا, اپنا عوض دیتا. تو خلیفہ کیا کام کرتا ہے وہاں؟ اپنا حکم چلائے گا یا بادشاہ کا؟ بادشاہ. اس کا حکم چلائے گا, اس کی قلم رو میں, سلطنت میں, تو وہ خلیفہ ہے. اگر اپنا حکم چلائے تو وہ باغی ہے. بس یہ بات سمجھ لو. سمجھ آ گئی؟ تو خلیفہ کی حیثیت سے انسان کو زمین کے لیے منتخب کیا اور بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور
دائرہ کار سلطنت کی کون سی تھی؟ پوری زمین، قرۂ ارض۔ یہ تو آفاقیت کی بات اور گلوبل بات اب کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ بنائے انسان کو کس لیے ہے؟ پوری زمین کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے تو خلافت چلی۔ انہیں شک ہوا کہ جن عناصر سے مل کر بنے گا یہ جو را میٹیریل اکٹھا ہوا ہے، یہ تو شر پیدا ہوگا۔ آگ کے اندر حدت ہے، ہوا کے اندر شدت ہے اور فخر تکبر ہے، اور سمندر کے اندر طغیانی ہے اور زمین کے اندر خست ہے۔ تو یہ جب ملیں گے تو طاقت آئے گی، ایک نفس بنے گا، جو چیز بنے گی وہ بڑی شریر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اشکال کر دیا، یا اے اللہ ہم تیرے عبادت گزار بندے ہیں، پہلے زمین پر جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو مٹایا آپ نے، پھر اب اس کو پھر بھیج رہے ہیں تو یہ شرارت کرے گا، تو ہم حاضر ہیں، ہمیں حکم دیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلم، چپ رہو، چپ رہو، میں جانتا ہوں تم۔ اللہ نے اپنی حکمت ظاہر نہیں فرمائی، اصل میں جواب لفظ خلیفہ میں موجود تھا، موجود تھا کہ ہم خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں، جب تک اس حیثیت سے وہ حکمرانی کرے گا نہ فساد ہوگا نہ ظلم ہوگا، آزما کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ جب خلافت کی خلاف یعنی خود سری کرے گا، جب سولو فلائٹ کرے گا کہ بھئی اللہ کو جو اپنا حکم جاری کرے گا، فتنہ ہوگا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جواب موجود تھا۔ خیر، ایک یہ منصب دے کے بھیجا۔ پھر جب واقعہ قصہ آدم وغیرہ کا ہوا، جب واپس جانے لگے، زمین پر اترنے لگے، حضرت آدم نے استغفار کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمایا، شیطان کو راندہ درگاہ کیا، ابلیس اس کو مہلت دی، تو زمین پر اتارنے کا حکم دیا جو فیصلہ پہلے کا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں آدم نے کہا کہ مجھے پھر وہاں پر بھیج دیں، اب جب گناہ معاف کر دیا تو مجھے میرا ٹھکانہ دے دیں۔ فرمایا اب نہیں، اب زمین پہ جاؤ جس کام کے لیے تمہیں بنایا تھا، یہ صرف دکھانا تھا تمہارا گھر یہ ہے، لیکن اب ایسے نہیں ملے گا، اب تردد کرو، جاؤ، میری طرف سے ہدایت آئے گی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اگر میری بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرو گے تو امن میں رہو گے، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کا غم ہوگا۔ یہ سبق لے کر آئے۔ تو یا اللہ ہدایت کیسے بھیجیں گے آپ؟ ہم نے دیکھا نہیں، آپ سے دیکھنے کی طاقت نہیں، بظاہر رابطہ نہیں، تکلم کا۔ اللہ نے ایک منصب دوسرا دیا، پہلا منصب خلافت کا دیا، دوسرا منصب کون سا دیا؟ نبوت کا، کہ میرا پیغام انسان کو ہدایت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک طبقہ انہی میں سے چنا جس کی صفات میں بیان کر چکا ہوں انبیاء کی، وہ آپ تک وہ لے آئے گا، وہ لے آئے گا۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت داؤد تک، یہ سمجھو، یہ نقطہ سمجھنا، حضرت آدم سے لے کر حضرت داؤد تک نبوت کے تاب کی چھتری میں خلافت چلی ہے۔
نبی آتے تھے تبلیغ کرتے تھے، جو مانتا تھا وہ نبی کا مومن، جو نہیں مانتا تھا وہ کافر۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ جو تھا وہ نبی کو مانتا تھا، وہ خلیفہ ہوتا تھا، اور جو نہیں مانتا تھا وہ کافر ہوتا تھا، وہ متمرد اور طغیان ابلیس حزب الشیطان میں چلا جاتا تھا۔ یہ چلتی رہی۔ یہاں آ کر حضرت داؤد علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جس میں نبوت اور خلافت اکٹھی ہوئی ہے۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ پہلے نبی ہیں، نبوت اور خلافت اکٹھی ہوئی۔ جب یہ دو منصب اکٹھے ہوئے تو طاقت آئی۔ طاقت آئی کس کو؟ صلاحیت، صالحیت غالب آئی، تو اللہ نے وراثت کا اعلان فرمایا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ اچھا یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھیں۔ یہاں ذکر کیا نبوت کا اور خلافت کا، اکٹھے ہوئے۔ عبادت گزاروں کا حق ہے، مشرکوں کا حق نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ تو مشرکین باغی ہیں، مشرک باغی ہے اللہ کا، اور اللہ حاکم ہے، بادشاہ ہے کائنات کا۔ تو کائنات کے باغی کو کائنات میں رہنے کا حق ہے نہیں۔ اللہ حق نہیں دیتا مشرک، لیکن زمین کی وراثت مشروط ہے صالحیت سے۔ صالح جماعت ہو اور وہ اس کی وراثت ہے۔ وارث اگر کمزور ہے یا نشئی ہے، غافل ہے، باپ کی جائیداد ضائع کر بیٹھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب سمجھ آتی ہے توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، طاقت اکٹھی کر کے اگر اپنی وراثت لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو ظالم کوئی نہیں کہتا۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو اس کی جائیداد پر معافیہ قابض ہوتا ہے۔ یہی حال زمین کا ہے۔ صالحیت نہیں ہوگی، صالحیت آئے گی انبیاء کی تعلیم سے، تو وراثت بدماش کو لے جائیں گے، مشرک لے جائیں گے۔ جب صالحیت آ گئی تو اب مشرک کا حق نہیں ہے زندگی کا۔ اقدامی اختیار اللہ دیتا ہے نیکوں کو، جاؤ اپنی وراثت لے لو، اور جہاں چاہے حملہ کر لیں، لے سکتے ہیں۔ یہ ہے نا۔ اگر یہ بات غلط ہو اور کوئی کہے کہ نہیں، یا آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر نہیں تو پھر جواز مجھے بتاؤ کہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں حملہ کیا تھا ثواب اور ملک کا ثواب؟ ہے کوئی جواب؟ مسلمان کا کام جہاد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پہلے جہاد اکبر کا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ دیکھ میں کیا کہا؟ کر لیا، بس میرا انعام مجھے مل گیا انشاءاللہ۔ پہلی ملاقات۔ اچھا الحمدللہ، الحمدللہ، چلو سمجھ آ گئی نا کرنا، الحمدللہ۔ بس اور کیا چاہیے؟ سنو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ان فی ھذا لبلاغا، میں آپ کو بتا دوں یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ یہ ہے وہ کیسے؟ عابدوں کا ذکر آیا اور اس کے بعد ذکر کس کا آیا؟ وما ارسلناک، بس
اور اس کے بعد گویا زبور کے بعد حضور کا ذکر آیا کہ صالحین کی حکومت ہوگی اور ایک رحمت بعد میں آئے گی، پھر وہ جب اس صالحین اس کی سارے شاگرد صالحین ہوں گے، ان کو وراثت ملے گی زمین۔ سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ آگے چلیں، حضور کا ذکر آیا، حضور کے بعد قیامت کا ذکر آیا، کسی نبوت کا ذکر نہیں آیا۔ یہ ذکر نہ آنا یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ حضور رحمت للعالمین آ گئے، عالمین آ گئے۔ اب جب عالمین آ گئے تو غیر عالمین میں آ کر کوئی کیا کرے گا؟ اور عقلی طور پر جب رحمت للعالمین آ گئے اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہاری طرف سب کی طرف کے لیے رسول بنا کر آیا ہوں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، جہاں جہاں اللہ کا ملک ہوگا وہیں وہیں تیری رسالت ہوگی، ختم نبوت۔ تو گویا بعثت عامہ اور ختم نبوت یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں بھی ذکر آیا ہے ختم نبوت کا، بعثت عامہ کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ آپ کی ایک مشہور حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں اعطیت فضلت علی الانبیاء بست، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے فضیلت دی گئی ہے انبیاء پر 6 چیزوں میں۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلمات دیے گئے ہیں، بات کرتا ہوں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں معانی زیادہ ہوتے ہیں، جوامع الکلم۔ وَإِنَّمَا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ مجھے رعب سے نوازا گیا ہے، میرا دشمن مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، وہ اس کو میرا رعب چھا جاتا ہے۔ 2، تیسرا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی وضو کی چیز بنایا گیا ہے۔ وہ آگے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ ایسا جامع جملہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے اس کی وسعت کو دیکھ کر۔ بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، خالق مجھے تمام مخلوقات پر، إِلَى الْخَلْقِ، خلق میں کرسی بھی شامل ہے۔ کرسی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ عرش مخلوق ہے، اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں، میری رحمت میں فرشتوں کو بھی حصہ ملا ہے۔ بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، آپ کے مخاطب پہاڑ ہوئے ہیں، حضور دیکھتے، فرمایا کہ جبل احد کو دیکھتے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے کسی نے یہ جملہ معترضہ کے بعد طور پر کرتا ہوں، حضور کی بات سچ ہے، واللہ سچ ہے۔ ایک پتھر کسی نے دیا، کہا کہ یہ احد پہاڑ سے کوئی لے کر آیا ہے، اور انہوں نے دینے والے نے مجھے کہا عجیب خاصیت ہے اس میں نے رکھا ہے اپنے کپڑوں میں، میرے کپڑے گیلے ہو گئے، پتہ نہیں اس میں پانی ہے یا روتا ہے یا کیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال گیا کہ یہ اس زمین کے فراق میں روتا ہے، جبل احد کے فراق میں روتا ہے، مدینہ کی زمین میں۔ تو انہوں نے مجھے دیا، میں نے اس کو لپیٹ کر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو واپس لے جاؤں گا اگر اللہ نے مجھے موقع بخشا تو، اور وہاں رکھوں گا۔ میں نے یہ لے کر رکھا اسے، کچھ دن کے بعد میں نے کپڑے کو دیکھا وہ گیلا تھا۔
میں لے گیا، جعفر میرے ساتھ ہے، یہ ہم اللہ نے غیب سے موقع دیا، کوئی تیاری نہیں تھی، بس اللہ نے انتظام کر دیا۔ وہاں پہنچے، میں پتھر صاحب کو یہ یاد تھی بات، میں لے گیا ساتھ، وہاں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب میں نے ان کو رکھوا دیا۔ تو کسی اور نے بھی بتائی بات کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن انہوں نے دوسری تعویل بتائی۔ میرے دل میں یہ تعویل تھی، انہوں نے کہا نہیں، خود پہاڑ روتا ہے جبل احد کہ مجھ پر حضور کا خون اور حضور کو تکلیف آئی اس جگہ پر، یہاں پر میں تھا، کہیں اور جگہ کیوں نہیں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب نبوت کی گنجائش کیا ہے؟ حضرت جناب امیر شریعت رحمہ اللہ یہ شعر فرمایا کرتے، پڑھا کرتے تھے، حضرت ناصح جو آئیں، حضرت ناصح جو آتے ہیں تو آئیں، دیدہ و دل فرش راہ، لیکن اتنا تو بتلائیں کہ آگے بتلائیں گے کیا، کریں گے کیا، کریں گے کیا۔ قرآن موجود، حضور کی سنت موجود، اور اس سنت کے بیان کرنے والے علماء سے زمین بھری پڑی ہے، اٹی پڑی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب نبوت اور خلافت اکٹھی ہوئی، طاقت آئی تو اللہ نے وراثت زمین کی دی، اور بلقیس کو اور سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت۔ لوگ کرامات کے منکر ہیں، سنو، قرآن بیان کرتا ہے، کسی اور جگہ پہ ہوتے تو ہم شاید کوئی تعویل کرتے کوئی اور، کہ حضرت تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، کون لے آئے گا؟ کہاں؟ شام میں بیٹھے ہیں، اور وہ یمن کے کسی کو کسی علاقے میں تھی، یا مصر میں تھی اس کی بادشاہی، یمن میں تھی، یمن میں تھی۔ کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بلقیس کا تخت بعین ہی چاہیے۔ ایک جن بیٹھا تھا، عفریت، ان آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں لے آؤں گا، آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ فرمایا یہ دیر ہے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ واہ! قال الذی عنده علم من الکتاب، اب سنیں، کتاب کا علم ایک آدمی کو تھا، جنوں کی طاقت ہیج ہے کہ علم کی کتاب بڑا ہوا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نگاہ، آنکھ جھپکے گی، ابھی وہ جھپکنے کے اس کا جھپکنا مکمل نہیں ہوگا، وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو دیکھا تو وہ تخت سامنے تھا۔ اب بتاؤ، ابھی تک ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچی ہے؟ یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن یہ طاقت آپ بات میں کیا کروں، آپ تک جائیں گے۔ آپ نے یہ طاقت دیکھی، یہ کب آئی؟ جب نبوت اور خلافت اکٹھے ہو گئی، طاقت آئی تھی، آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہے؟ آگے چلیں، ایک تیسرا منصب ہے، وہ ہے ختم نبوت۔ درود شریف ایک تیسرا منصب ہے
ختم نبوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو منصب انسان کے آئے ہیں، ایک خلافت اور ایک نبوت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت اب ختم نبوت آئی. یہ بھی ایک منصب ہے، یہ محض زمانی ترتیب نہیں ہے، تقاضا کہ نہیں کوئی پہلے آیا کوئی بعد میں آیا، نہیں، ایک منصب ہے، منصب. یہ 3 طاقتیں ملی. وہ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء قربنی ربی. جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا. حتیٰ کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنیٰ، حتیٰ کہ میرے اور میرے رب کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ جیسے کمان کھینچنے والا تیر اس میں ڈال کر کھینچے تو کمان کے 2 سرے آپس میں قریب تر ہوتے جائیں گے، اس سے بھی قریب تر تھا، اس سے بھی قریب تر تھا. حتیٰ کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنیٰ. قال ربی تعالی، میرے رب نے مجھے خطاب فرمایا، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد. میں نے عرض کی لبیک یا رب، میں حاضر ہوں میرے رب. ارشاد فرمایا، حل غمک ان جعلتک آخر النبیین، کیا تمہیں یہ بات ناگوار تو نہیں گزرے گی، غم میں تو نہیں ڈالے گی کہ اگر میں آپ کو نبیوں کا آخری آنے والا بنا دوں، آخری نبی بنا دوں؟ میں نے کہا لا یا رب، نہیں، لا یا رب، نہیں. پھر فرمایا، یا حبیبی یا محمد. پھر کہا یا حبیبی یا محمد. میں نے عرض کی لبیک یا رب. فرمایا، حل غم امتک ان جعلتها آخر الامم، اگر کیا تیری امت کو یہ دکھ تو نہ ہوگا کہ میں اگر اس کو آخری امت بنا دوں؟ میں نے کہا نہیں یا رب، نہیں. تو ارشاد فرمایا، ابلغ عنی السلام امتک، میرا سلام جا کر اپنی امت کو کہو. ابلغ عنی السلام امتک فاخبرہم انی جعلتہم آخر الامم، کہ میں نے اس کو آخری امت بنایا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ محبت کی بات ہے، منصب کی بات ہے، یا صرف آخری نبی ہونا کوئی عیب کی بات ہے؟ منصب کی بات، منصب کی بات. نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ. یہ فرمایا. لیکن بات غور کرنے کی جو ہے وہ یہ بتے، کتبنا فی الزبور میں زمین کی وراثت دی ہے عبادت گزاروں کو، عبادت گزاروں کو. ختم نبوت دی ہے محبین کو، محبوبوں کو. یہ آج اپنے معشوقوں کو دی ہے اللہ نے، یا حبیبی یا محمد. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا ہے تو وہاں پر مکی زندگی کے مظالم انتہا کو پہنچ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے تربیت صحابہ کی مکمل کر لی تھی، اب حکومت دینا تھا، حکومت عرضی دینی تھی، اور مدینہ کی حکومت مدینہ دینی تھی. تو ان کو بلایا، لیکن کس عنوان سے بلایا؟ سبحان الذی بعبدہ. تو گویا عبدیت
کے اندر جب ترقی ہوتی ہے تو دنیا میں اس کا اثر حکومت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب ختم نبوت کی باری آئی تو بلایا معراج پر اور بہت قریب کر کے خطاب فرمایا یا حبیبی یا محمد، اور امت کو بھی پیغام دیا تو اس عنوان سے کہ میرا سلام کہہ دو، اور ان سے کہو کہ تمہیں آخری امت بنا دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمہیں محبوبوں کی امت بنائے، محبوب ہے محبوب۔ ہاں، اور اس لحاظ سے ایک اور فضیلت آپ کو عرض کروں، اسی میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے تو آپ یہ گنگنانے لگے، متا القا احبائی متا القا احبائی، میں کب اپنے محبوبوں کو ملوں گا، میں کب اپنے دوستوں کو ملوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کے خدام ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ہماری سب بیٹھے ہیں، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کون ہے محبوب آپ کے؟ فرمایا تم میرے صحابہ ہو، تم نے مجھ پر ایمان لائے ہو، تم نے وحی کا اترتا دیکھا ہے، وحی کو اترتا ہوا دیکھا ہے، جبرائیل سے کے سلام لیے ہیں، فرشتوں کی زیارت کی ہے، تم نے مجھے معجزات کو دیکھا ہے، تم ایمان لائے ہو۔ میرے بعد میری امت آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لائیں گے، میں ان سے ملاقات کا شائق ہوں، میں ان سے ملاقات کا شائق ہوں۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔ یہ میں ڈرتا بھی ہوں لیکن عرض بھی کرتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی جزوی فضیلت ہے جو ہم کو صحابہ پر حاصل ہے کہ نہیں؟ مومن بھی میں ہم شریک ہیں، جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ہیں ہم بھی لے آئے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی کیفیت اتنی بلند ہے کہ انہوں نے کی تاثیر، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ قرآن کی وہاں ظاہر ہوئی اور یہاں تاثیر ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ بس میری بات یہ یاد، آخری کا پیغام کہ تاثیر کا ظاہر نہ ہونا وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ ایک تو آخرت سے غفلت ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت پیش نظر نہیں، ہم دنیا کو یقینی جانتے ہیں۔ یہ علم رکھنا، یہ حال ہونا، یہ دنیا یقینی معلوم ہو اور مؤثر معلوم ہو اور آخرت پس پردہ معلوم ہو، یہ نشانی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے ابھی تک ہمارا ایمان یقین اس درجے تک نہیں پہنچا کہ جس درجے تک صحابہ کا ایمان تھا۔ کیوں؟ صحابہ نے اپنی آنکھوں کو جھٹلایا، نبی کی شہادت کو پہلے جانا، نبی کو بات کو مانا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، اکثر دیتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور گھر تشریف لائے، رو رہی تھی، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا قاسم کی یاد آ رہی ہے، بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریاں اسے جھولا جھلا رہی ہیں اور وہ کھیل رہا ہے، کہو تو میں دعا کروں تمہیں نظر آ جائے؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا پھر میں نے اپنی آنکھوں کو مانا، آپ کی بات کو تو نہ مانا۔ آپ نے کہا میں نے مان لیا، بس بات ختم، مجھے نہیں ضرورت، اب تسلی آ گئی۔ آپ فرما رہے ہیں صحابہ، یہ حال تمام صحابہ کا تھا
کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یقین تھا جتنے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا، اپنے دماغ پر یقین نہیں تھا۔ حضور کی بات انہوں نے اپنا یوں سمجھو عالم شہادت پر حضور کے غیب کی خبروں کو یقینی جانا، عالم غیب ان کے سامنے کھلا، وہ عالم شہادت کو بھول گئے۔ حضور جو کچھ ارشاد فرماتے تھے وہ مان لیتے تھے بغیر دلیل کے۔ کاش کہ ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ ساری دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نہروان کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو ساتھ جنگ کی اور شکست دی۔ وہ بڑے عبادت گزار بندے تھے خوارج، اور حضور نے پیش گوئی فرمائی تھی، حضرت علی کو فرمایا تھا تیرے ذریعے سے اللہ ایک فتنے کو ختم کرے گا، اور جس لشکر پر تو حملہ کرے گا اور اس کو قتل کرے گا تو وہ لشکر تو ختم کرے گا، اس سے ایک فتنہ ختم ہوگا، اور نشانی اس کی یہ ہوگی کہ اس کے اندر ایک ایسا شخص ہوگا کوئی جس کا جو لنجا ہوگا بازو سے، اور اس کی دوسری نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ باغی ہے، وہ ہوگا، اگر وہ ہو تو سمجھنا کہ تو نے اس گروہ کو قتل کیا۔ جب وہ لشکر ختم ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو مردے دیکھو، اس حلیے کے آدمی کو ڈھونڈ لو، لاش اس کی ہے کہ نہیں۔ گئے دیکھ کے وہ نہیں ملا۔ آپ نے کہا پھر جاؤ دیکھو، پھر دیکھا نہیں ملا۔ آپ جوش میں آ گئے، واللہ کی قسم اگر وہ نہ ملا تو پھر میں نے دنیا کی بہترین جماعت کو ختم کیا ہے، میں تو فتنہ پروروں کو ختم، کیونکہ یہ نمازی تھے، اتنے دن نشان تھے، پنڈلیاں ننگی تھیں، لیکن ظاہر پرست تھے، دین ان کا یہاں سے نیچے نہیں جاتا تھا۔ تو پھر جاؤ دیکھو، پھر جا کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ریت کا درخت چھوٹا، ایک آک کا یا کسی چیز کا ایک بوٹا تھا، اس کے اوپر مٹی آئی ہوئی تھی، اس کو ذرا کھول کر دیکھا، کپڑا تھوڑا سا باہر تھا، وہی لاش نکل آئی۔ آپ لے کے آگے پھر یہ علاج، آپ نے کہا الحمدللہ۔ یہ یقین تھا صحابہ کرام کا کہ حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے، قرآن اور صاحب قرآن کو پہچانو اور ان کے پیچھے چلو۔ اس وقت جو فضیلتیں اس امت کو حاصل ہیں ختم نبوت کی برکت سے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ دیکھو، ختم نبوت کی وجہ سے رسول کا لقب اب صرف حضور کے لیے، پہلے رسول تھے، حضور رسول ہیں، پہلے رسول تھے، اب رسول ہیں۔ جو بھی کہو گے رسول کا لفظ مطلقاً آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کا کلمہ اپنے اپنے نام پر، حضور کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسری فضیلت آمنو، مومن کا لقب امت محمدیہ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ وہ مومن تھے، یہ مومن ہے، سبحان اللہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ہونا کہ وہ بھی مومن تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم۔ اس کو لقب آمنو کو جب مومنین کو لقب دیا ہے آمن، قرآن آمنو اور مومنین اب صرف مسلمانوں کے لیے رہ گیا ہے۔ پوری کائنات میں کسی نبی کی سنت باقی نہیں، کسی دین کی تحریک کے حوالے سے بات چیت نہیں ہو رہی، تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام کا مقابلہ مذاہب سے نہیں رہا، الحاد سے اور کفر سے ہے، تمرد اور طغیان سے ہے۔
تو اتنی فضیلتیں ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو خدا کے لیے نبی کی سنت، کتاب اللہ و سنتی. اب آسان طریقہ عمل کا. اچھا، وذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کیوں؟ اللہ کا ذکر اور آخرت کا استحضار کرو گے تو سنت بھی محبوب ہوگی اور سب کچھ اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، مرض دور ہو جائے گی، میٹھی چیز میٹھی لگے گی. اب سنت میٹھی ہے لیکن کڑوی لگتی ہے، بیماری موجود. اگر عمل کر بھی لیں اور کڑوی لگے تو بیماری تو بیماری رہتی ہے نا. صفرا کے مریض کو اگر شہد کھلاؤ تو کڑوا لگتا ہے، لیکن لوگوں کے کہنے پر وہ کھا بھی لے تو کڑوا لگ رہا ہے، مرض تو باقی ہے نا. تو خوبصورت چیز خوبصورت لگنی چاہیے. ہمیں حضور سے محبت ہونی چاہیے. کب ہوگی؟ جب آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کا دولہا. گو ہوتی گو. ایک عربی آیا، ایک بدو، اور اس نے گو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. تو کہا کہ حضور نے اس کو تبلیغ کی دین کی. تو نے کہا جب تک یہ گو گواہی نہیں دے گی میں نہیں مانوں گا. تو حضور نے اس گو کی طرف اشارہ کیا، وہ بولنے لگی اور دم ہلانے لگی. یہ مجھے یاد نہیں کہ ذبح کی ہوئی تھی، یعنی مری ہوئی تھی یا زندہ تھی، لیکن بہرحال بولنے لگی. تو اب فرمایا میں کون ہوں، مجھے جانتی ہو؟ اے قیامت کے دولہے، تمہیں کون نہیں جانتا؟ تمہیں کون نہیں جانتا؟ تم اللہ کے رسول ہو اور خاتم النبیین ہو. فصیح عربی زبان میں ہوگا. تو میرے دوستو، حضور کو مانو، حضور کی سنت پر عمل شروع کرو، طریقے پر. قرآن کو، تعلیم کو افضل جانو. اپنے بچوں میں ایک علم دو قسم کا ہے. ایک علم ہے ضروری، فرض عین، اور ایک علم ہے فرض کفایہ. فرض عین یہ ہے کہ ہر آدمی کو ہونا چاہیے، مسلمان کو، وہ 5 ارکان کا علم، اور جس پیشہ میں سے متعلق ہے اس پیشہ کے متعلق جو احکام ہے وہ جانتا ہو، چاہے اردو میں پڑھ لے، کسی سے پڑھ کر جان لے، وہ علم ضروری ہے، وہ فرض عین ہے. اور ایک علم ہے علم مستحب اور فرض کفایہ. وہ کم از کم خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے یا محلے میں ایک عالم ہونا چاہیے، تاکہ اس علم مشکل وقت میں اس کو فائدہ ہو، آپ کو حاصل ہو. یہ علم علماء امت محمدیہ کا قیامت میں بھی باقی رہے گا. قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ کچھ اور چاہیے جنتیوں سے؟ وہ کہے گی سب کچھ دے چکا، رضا چاہیے. اللہ فرمائے گا میں رضا تو مل گئی، راضی نہ ہوتا تو جنت میں تم نہ آتے، اور کچھ مانگو. پھر پوچھیں گے علماء سے کہ کیا مانگنا چاہیے. تو علماء کون ہوں گے؟ امت محمدیہ ہوں گے، MA BA والے نہیں ہوں گے بتانے والے. ہاں پروفیسر صاحب وہ ہوں گے، علماء ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ کی بھی کٹہرے سے نکلنے کا سبب بنیں گے، اور جنتیوں کو بھی رہنمائی فرمائیں گے کہ زیارت کا وعدہ تھا، رویت کا وہ ابھی تک رہ گئی ہے، وہ ہونی چاہیے. تو اس علم کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت اونچا علم ہے. اور بیماری یہ ہمیں برا، سنت مرغوب کیوں نہیں ہے؟ آخرت کی فکر اور اللہ کا ذکر. دیکھو اللہ کی یاد، آدمی محبوب کو یاد کرتا ہے، پسندیدہ چیز کو، یا غیر پسندیدہ دوست کو یاد کرتا ہے یا دشمن کو؟ تو جب اللہ کا یاد کرو گے تو اس کا مطلب ہے دوستی بڑھے گی، دوستی آئے گی. جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوگا تو پھر یقین کے اندر پختگی آئے گی، یقین کے اندر پختگی آئے گی. یقین کے اندر پختگی آئے گی، عالم غیب قریب تر ہوگا، عالم غیب قریب تر ہوگا، آخرت سے ڈر لگے گا اور فکر. اور پھر آخرت میں چھڑوانا کس نے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ سے محبت ہوگی، آپ کے طریقے زندگی سے محبت ہوگی. میرے بھائیو، یہ علاج بھی ہے، یہ یقین بھی ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر عطا فرمایا اور احساس کمتری سے نکالے.